جب امیر کا بچہ نئے کپڑوں میں ملبوس خوشیاں منا رہا ہوتا ہے، تب غریب کا بچہ پرانے کپڑوں میں عید کے دن بھی حالات کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ عید خوشی کا دن ہے، مگر غریب کا بچہ اس خوشی میں حصے دار تبھی بن سکتا ہے جب کسی کے دل میں اس کے لیے جگہ ہو۔ نئے جوتے، نئے کپڑے، نئے کھلونے، یہ سب غریب کے بچے کے لیے بھی خواب کیوں ہیں؟ اگر آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ یا صدقہ کسی غریب کے بچے کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ نے حقیقی عید منا لی۔ کسی یتیم یا غریب کے بچے کی عید سنوار دیجیے، اللہ آپ کی عید سنوار دے گا۔ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شامل کرنا اصل خوشی ہے۔ جس دن غریب کے بچے بھی عید پر ویسی ہی خوشی محسوس کریں گے جیسے امیر کے بچے، وہی حقیقی عید ہوگی۔ عید کا اصل مزہ تب ہے جب کوئی غریب بچہ نئے کپڑوں میں خوش نظر آئے۔ غریب کا بچہ کھلونے کی دکان پر جا کر صرف انہیں دیکھ سکتا ہے، خریدنے کا خواب بھی اس کے لیے بہت مہنگا ہوتا ہے۔ امیر کے بچے ضد کر کے چیزیں لے لیتے ہیں، غریب کے بچے ضد کرنا بھی نہیں جانتے۔ غریب کا بچہ ہر چیز سے پہلے اپنی بھوک مٹانے کا سوچتا ہے، باقی خواب اس کے لیے فضول کہانیاں بن کر رہ جاتی ہیں۔ امیروں کے بچے چاند پر پہنچنے کے خواب دیکھتے ہیں، غریب کے بچے آج کے دن کی روٹی کا۔ غریب کا بچہ کبھی کبھی کھلونے بنانے والی فیکٹری میں کام کرتا ہے، مگر خود کبھی کھلونا نہیں خرید سکتا۔ جن گھروں میں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، وہاں کھلونوں کی بہتات ہوتی ہے، مگر وہ کھلونوں سے کھیلتے نہیں، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں صرف خواہشات ہوتی ہیں، کھلونے نہیں۔ غریب کا بچہ بھی دل رکھتا ہے، خواب دیکھتا ہے، مگر اکثر یہ خواب 2 وقت کی روٹی کے بوجھ تلے دب کر دم توڑ دیتے ہیں۔ امیر کا بچہ کھانے میں نخرے کرتا ہے، غریب کا بچہ وہی کھانے کے لیے ترستا ہے۔ غریب کا بچہ جب روتا ہے دنیا ہنستی ہے، امیر کا بچہ جب روتا ہے پوری دنیا اسے چپ کرانے میں لگ جاتی ہے۔ غریب کا بچہ عید کے دن بھی کسی کے اترے ہوئے کپڑوں کو نیا سمجھ کر پہنتا ہے اور خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔